بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گناہگار ہوں۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی باتیں کرنا ایک سزا ہے، اور آخر میں متکبر انسان بڑھاپے کی حالت میں عقل مند بننے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ فارغ بیٹھنے سے انسان جلدی بیمار ہوتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محبت اختیار کرو کہ محبت کی چاشنی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جایا کرتی ہیں، اور محبت کی اکسیر سے تانبے بھی سونے کے ہم شکل بن جاتے ہیں۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ کچھ لوگ اتنے آزاد خیال ہوتے ہیں کہ قرض ادا کرنے کے بجائے تحائف دینے میں زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جس دن ہم یہ جان لیں کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو زندگی میں بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ سستی سے بچیں، یہ آپ کی کامیابی کو بھی ناکامی میں بدل سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ 1000 منافقوں کی فوج سے بہتر ایک سچا بے لوث اور محبت کرنے والا دوست کافی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ اگر تم جوانی میں ادب سیکھ لو گے تو جوانی میں فائدہ حاصل کرو گے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مدد طلب کرنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر کو ہمالیہ پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ عاجزی سے جھکنا سیکھیں تاکہ بلندی نصیب ہو۔ زندگی تم پہ جب کوئی دروازہ بند کرتی ہے تو اسے کھولنا نہیں، توڑنا پڑتا ہے۔ خوشی تو انسان کسی کے ساتھ بھی بغیر سوچے سمجھے بڑے فخر سے بانٹ سکتا ہے، لیکن درد کو بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کر شیئر کرنا ہوتا ہے۔ کس سے بتائیں اور کس سے چھپائیں، کیونکہ درد کو سمجھنے کے لیے ایک خاص ذہنی پختگی درکار ہوتی ہے، جو درد کو سمجھتی ہے، جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ اگر سر آپ کا ہے تو درد بھی آپ کو ہی سہنا ہوگا۔ لوگ بس تمہیں دوائی دے سکتے ہیں، کوئی تمہارا سر درد کا حصے دار نہیں بنے گا۔ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں۔ لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ جن لوگوں کے چلے جانے پر صبر آ جائے تو پھر ان کی واپسی پر نہ کوئی خواہش رہتی ہے اور نہ ہی کوئی طلب۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کیجیے۔ خدا سے ڈرانے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور خدا سے ڈرنے والوں کی تعداد کم ہے۔ خود کو کبھی اتنا سمجھدار نہ سمجھیں کہ دوسرے آپ کو بے وقوف لگنے لگیں، اور خود کو کبھی اتنا نیک بھی نہ جانیں کہ باقی سب گناہگار نظر آنے لگیں۔ جس طرح مردوں کو باحیا عورتیں اچھی لگتی ہیں،
اسی طرح عورتوں کو بھی باکردار مرد ہی اچھے لگتے ہیں۔ آپ بہت پارساں ہیں تو کسی گناہگار کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کریں، ہو سکتا ہے یہ اس کا آخری گناہ ہو اور آپ کی آخری نیکی۔ ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے۔ مشورہ اور نمک اس وقت تک نہ دیں جب تک مانگا نہ جائے، شاید اگلا بندہ پھیکی زندگی میں ہی خوش ہو۔ یہ سچ ہے کہ عموماً طاقتور اپنے سے کمزور کا استحصال کرتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ظالم کو ظالم بنانے میں دوسرا بڑا ہاتھ خود مظلوم کا اپنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست غم یا پریشانی میں ہے تو آپ کا اس کے غم میں شریک ہونا لازم ہے، اور اگر آپ کا کوئی دوست خوشی منا رہا ہے تو وہاں کبھی بھی مت جاؤ جب تک وہ خود نہ بلائے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں، بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔